بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ایمن ہے اور میں پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کسی بھی طرح میرے مسئلے کا حل نہیں نکل سکا تھا۔ اور پھر مجھے ایک ایسا راستہ نظر آیا جو میرے لیے بہت ہی آسان تھا۔ یہ راستہ مجھے میرے دوست نے دکھایا تھا۔ میری دوست رقیہ نے 2 دن پہلے ہی مجھے نور والے بابا کی کرامات کے بارے میں بتایا تھا۔ رقیہ کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن اس کا شوہر اسے بالکل محبت نہ کرتا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ دوریاں تھیں، اور پھر رقیہ نے نور والے بابا سے علاج کروایا تھا۔ کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ اس کا شوہر پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب گیا تھا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اب تو رقیہ امید سے بھی تھی۔ وہ تو نور والے بابا کی بہت بڑی عقیدت مند بن گئی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے بھی ایک دفعہ نور والے بابا کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ نور والے بابا کا آستانہ یوں تو میرے گھر سے بہت دور تھا، لیکن جب انسان کی ذاتی غرض ہوتی ہے تو وہ 7 سمندر پار بھی کر جاتا ہے۔ میں بھی رقیہ کے بتانے پر بازار کا کہہ کر گھر سے نکل پڑی اور نور والے بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔ وہاں عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور سبھی بابا کی کرامات کے قائل نظر آ رہی تھی۔ وہاں بیٹھی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے یہیں آتی ہیں اور ان کے مسائل چٹکی بجاتے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کی بات نے مجھے مزید ہمت دی اور میں سوچنے لگی کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹ کرے اور رنگ بھی چوکھائے۔ اب تک میں اپنے مسئلے کے حل کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر چکی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ پہنچا تھا۔ یہاں تو بنا پائی پیسے کے ہی علاج ہو رہا تھا۔ میں اپنی باری کی انتظار میں بیٹھی تھی اور دل میں امید کا دیا روشن تھا۔ میں 30 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی اور باحیا تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ منع ہو جاتا۔ مجھے لوگوں کے آگے ٹرے پیش کرتے کرتے 10 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ میرے دونوں چھوٹی بہنیں مجھ سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی، لیکن میرا رشتہ کسی صورت طے نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ خوشی خوشی رشتہ لے کر ہماری دہلیز پر آتے، لیکن جانے سے پہلے انکار کر جاتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں مایوس ہونے لگی تھی۔ خاندان میں موجود میری عمر کی تمام لڑکیاں رخصت ہو چکی تھیں اور کچھ تو مائیں بھی بن گئی تھیں۔ جب بھی کوئی محفل ہوتی تو ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہوتا کہ مناہل کی شادی کب ہو رہی ہے۔ لوگوں کے انہی سوالوں سے تنگ آ کر میں نے تقریبات اور محفلوں میں بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں جاتی بھی تھی تو کسی کونے میں چوروں کی طرح بیٹھ جاتی تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور نہ ہی کوئی ایسے سوال پوچھے جن سے مجھے تکلیف ہو۔ دن بدن لوگوں کی نظروں میں میرا وجود کھٹکنے لگا تھا، خاص کر جب سے میری دونوں چھوٹی بہنیں رخصت ہوئی تھیں۔ ہر کوئی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ ہر رشتے والے مجھے انکار کر جاتے ہیں، کیونکہ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سب کو یہی لگنے لگا تھا کہ یقیناً مجھ میں کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے رشتے والے انکار کر جاتے ہیں۔ لوگوں نے خود ہی میرے بارے میں رائے قائم کرنی شروع کر دی تھی۔ کوئی کہتا کہ میرا کسی سے چکر ہوگا تو کوئی کہتا کہ میرے اندر کوئی خامی ہوگی۔ میرے بس سب کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے لیے خاندان سے بھی کئی رشتے آئے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ بھی انکار کر گئے، اور اسی بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی طرح جانتے تھے اور سوچ سمجھ کر ہی میرے لیے رشتہ لائے تھے، تو پھر گھر آنے کے بعد انکار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں اکثر جائے نماز پر بیٹھ کر زار و قطار روتی کہ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، بلکہ ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں بہت ہی سگھڑ اور سلیقے مند بھی تھی۔ میں نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ لوگ تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسی ہی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن شاید میری قسمت میں ہی کوئی گرہن لگا ہوا تھا۔ ان 10 سالوں میں میں نے نہ جانے کتنے وظائف کر لیے تھے، کتنی نوافل اور دعائیں مانگی تھیں۔ جب بھی کوئی رشتہ والا گھر آنے کا کہتا تو میں دل میں ایک آس سی بن جاتی، مگر میری آس ہمیشہ ہی اس وقت ٹوٹتی جب
وہ لوگ واپسی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے انکار کر دیتے۔ میرے اماں ابا بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ بیمار تھی، انہیں میری فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ مجھے میرے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرا رشتہ نہ ہو سکا۔ کئی دفعہ میرے ابا نے مجھ سے دبے لفظوں میں پوچھا تھا، ایمن ایسا تو نہیں کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اسی وجہ سے تمہارے رشتے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہو؟ ابا کا انداز بہت ہی عجیب سا ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی میرے اپنے ابا سے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ انہیں بیٹی نہیں بیٹا پسند تھا اور ہم 3 بہنیں تھیں۔ ابا کی بات سن کر میرا دل مزید دکھی ہو جاتا اور میں سوچتی کہ میرے ابا کو میرے کردار پر بھروسہ نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھلا میرے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں۔ نور والے بابا کے آستانے پر بیٹھ کر اور دوسری عورتوں کی سب باتیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے مسئلے کا حل یہی سے نکلنے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری باری آ گئی تھی۔ میں اندر گئی تو نور والے بابا اپنے ہجرے میں بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک طرف نلکا لگا ہوا تھا اور ایک طرف ایک کچا سا کھلا غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ نور والے بابا نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد کہنے لگے، تیرا مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے رشتے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ جاتے جاتے دروازے پر ہی منع کر جاتے ہیں، کسی کی بری نظر تجھ پر ہے۔ نور والے بابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ذرا سی پڑھائی کے بعد ہی میرا سارا مسئلہ جان گئے تھے۔ یقیناً وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ نور والے بابا کہنے لگے، تیرے اوپر بہت سارے مسائل ہیں اور اس کے لیے تجھے پاک پانی سے غسل کرنا ہوگا۔ 3 دن کے غسل سے تیرے تمام مسئلے ختم ہو جائیں گے اور تو پاک ہو جائے گی۔ نور والے بابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں ان کو ہر عمل کو کرنے کو راضی ہوں۔ نور والے بابا کہنے لگے کہ تجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس اس غسل خانے میں بیٹھ کر غسل کر لے۔ بالٹی میں پڑا ہوا نور ہے، اسی سے تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کچے سے غسل خانے میں ان کے سامنے بیٹھ کر کس طرح غسل کر سکتی تھی اور بالٹی میں نور کیسے آ گیا؟ بابا نے میرے چہرے کی پریشانی پڑھ لی اور کہنے لگے، تو فکر نہ کر، تجھے اپنے لباس کے اوپر سے ہی غسل کرنا ہے، بس اچھی طرح اپنے اوپر ہی نور ڈال لے۔ مجھ میں انکار کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی چادر اتار دی اور ایک طرف رکھ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے بالٹی میں جھانکا تو حیران رہ گئی کہ بالٹی میں دودھ تھا، یعنی دودھ کو بھی تو نور کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اوپر دودھ ڈالنے لگی۔ دودھ بہت ٹھنڈا تھا اور میری کپ کپی چھوٹ رہی تھی۔ نور والے بابا نے نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ میرے لیے عمل زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے اچھی طرح دودھ ڈال لیا۔ میرا لباس پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ نور والے بابا کہنے لگے، اب تیرا گھر جانا ممکن نہیں، حجرے کے پیچھے ہی کمرہ بنا ہوا ہے، تو وہاں تھوڑی دیر ٹھہر جا، کپڑے سوکھ جائیں تو چلی جانا۔ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور پیچھے بنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ اندھیرا سا کمرہ تھا، یہاں گرمی بہت زیادہ تھی۔ جلدی میرے کپڑے سوکھ گئے تھے مگر وہ بہت زیادہ چپچپے ہو گئے تھے۔ مگر میں کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی اس طرح میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں گھر پہنچی تو اماں میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، تو کہاں چلے گئی تھی؟ بازار میں اتنی دیر تو نہیں لگتی؟ انہوں نے اپنی پریشانی میں میرے کپڑوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں اماں کو نور والے بابا کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اماں کو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ میں نے امی سے جھوٹ کہہ دیا کہ وہاں مجھے میری ایک سہیلی مل گئی تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اماں کو ہر وقت میری بہت زیادہ فکر ستاتی تھی اور اسی لیے ابھی بھی میرے دیر سے آنے پر اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ میں اماں کی بڑی بیٹی تھی اور انہیں میری دونوں چھوٹی بہنوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہی پریشان رہنے لگی تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی وظائف کرتی رہتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ شام کو ان کی کسی دوست کی بہن میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آنے والی ہے۔ اماں نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کی ہدایت کی اور نفل پڑھنے کی بھی تاکید کی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا پتہ یہاں بات بن جائے، کیونکہ اب تو میں پانی والے بابا سے بھی علاج کروا رہی ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں
بھی شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے اور میں بھی خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے چہرے پر بیسن لگا کر منہ دھویا اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کی تیار ہو گئی۔ شام کے وقت اماں کی دوست کی بہن اپنے بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ میں ان کے آگے چائے لے کر گئی تو وہ میری خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی۔ ان کے بیٹے کی نظر بھی مجھ پر پڑی تھی تو اس کی آنکھوں میں ستائش نظر آئی۔ میں اس کے آگے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ ابا بھی وہیں موجود تھے، مسکرا کر کہنے لگے میری بیٹی بہت باحیا اور پردہ کرنے والی ہے، جس گھر جائے گی اسے آباد کر دے گی۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ تو اس کی جوڑی بہت جمے گی۔ ابا کی بات سن کر میں شرما گئی اور کمرے سے واپس باہر آ گئی۔ اماں ابا کافی دیر ان سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جانے کے لیے واپس نکلے تو ان کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے نہیں تھے اور ہمیشہ کی طرح دروازے پر ہی وہ اس کے لیے انکار کر گئے تھے۔ ایک بار پھر میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے اور میری ماں بہت زیادہ روئی تھی۔ ابا ہمیشہ کی طرح انکار سن کر گھر سے چلے گئے تھے۔ اب انہیں رات میں ہی لوٹنا تھا۔ جب بھی کوئی رشتے والے آتے تھے تو ابا لازمی موجود رہتے اور انکار سننے کے بعد اس طرح گھر سے نکل کر جاتے کہ رات گئے تک دوبارہ ان کی شکل ہمیں نظر نہ آتی۔ اس انکار نے میرے دل پر بہت بری ضرب لگائی تھی۔ مجھے وہ لڑکا پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا اور میں تو اس کے ساتھ مستقبل کے سپنے سجانے کا سوچ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح میرے سپنے ٹوٹ گئے تھے۔ اگلے دن میں پھر بہانہ بنا کر نور والے بابا کے آستانے پہنچ گئی تھی۔ بابا کے سامنے جاتے ہی میں نے انہیں گزرے دن کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بابا کہنے لگے تو فکر نہ کر، بس 3 دن غسل کر لے، تیرا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر چادر اتار کر غسل کرنے بیٹھ گئی۔ بابا کا دھیان آج بھی میری طرف نہیں تھا۔ اسی طرح میں پرسکون ہو کر خود پر دودھ ڈال رہی تھی۔ بابا نے کپڑے سکھانے کے لیے مجھے پیچھے والے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں آج ایک چارپائی ڈلی ہوئی تھی۔ میں سکون سے بیٹھ گئی۔ بس ایک دن اور مجھے دودھ سے نہانا تھا اور پھر میری ساری پریشانی ختم ہو جانے والی تھی۔ مجھے بابا کے علاج سے بہت امید ہو گئی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد میں گھر لوٹ آئی تھی۔ اماں خاموشی سے اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال بھی نہ پوچھا۔ انہیں جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اماں کو اپنے لیے اس قدر پریشان دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی شاید تجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اس طرح کی بات کیوں سوچتی ہیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کہنے لگی مجھے تو یہ گھر ہی منحوس لگنے لگا ہے، پتہ نہیں اس گھر میں ایسا کیا ہے جو دروازے پر پہنچ کر لوگ انکار کر جاتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ ایسا کوئی وہم نہ کریں، میری 2 بہنوں کی رخصتی بھی تو اسی گھر سے ہوئی ہے۔ اماں کہنے لگی مجھے پریشانی اس بات پر ہوتی ہے کہ آج تک کسی نے انکار کی وجہ نہ بتائی۔ آخر تجھ میں ایسی کون سی برائی ہے جو انہیں دروازے پر پہنچ کر نظر آتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری اور اماں سے کہا کہ آپ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ اماں کہنے لگی میں ایک دفعہ اپنی دوست سے ضرور پوچھوں گی کہ اس کی بہن نے کیا سوچ کر دروازے پر انکار کیا، جبکہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے تمہاری تصویر دیکھ رکھی تھی اور تم سے مل کر بھی وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اماں کے دل میں عجیب طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہو چکا تھا اور اب اس بات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی گھر کا سارا کام کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ بس اب ایک آخری دن باقی بچا تھا اور میرا علاج مکمل ہو جانا تھا۔ اگلے دن بھی جب میں نے بازار جانے کی بات کی تو اماں حیرانی سے کہنے لگی کیا بات ہے مراحل، آج کل تو بہت زیادہ بازار کے چکر کاٹ رہی ہو، آج سے پہلے تو تم کبھی اتنا بازار نہیں گئی۔ میں نے مسکرا کر اماں سے کہا بس آج آخری دن ہے، مجھے کچھ کپڑوں کے ساتھ میچنگ سامان خریدنا ہے، اتنے رشتے والے آتے ہیں، نئے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، اسی طرح تمہارا دل لگتا رہتا ہے، تم چلی جاؤ۔ میں ایک دفعہ پھر نور والے بابا کے آستانے پہنچ گئی تھی۔ آستانے پہنچ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ آج آستانہ پوری طرح خالی تھا۔ بزرگ وہاں اکیلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج جمعہ ہے اور وہ جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں، اسی لیے یہاں کوئی نہیں آتا۔ جمعرات کی ساری رات وہ چلہ کاٹتے ہیں
میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ آج آخری دن ہوگا۔ مایوسی سے واپس لوٹنے لگی تو حضور کہنے لگے، مایوس ہو کر نہ جا، تو غسل کر لے تاکہ تیرا مسئلہ ختم ہو جائے۔ آج مجھے غسل کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہاں میرے سوا اور کوئی عورت نہیں تھی، ورنہ روزانہ تو باہر کافی عورتوں کی تعداد موجود ہوتی تھی، مگر مجھے آج ہی اپنا علاج ختم کروانا تھا۔ میں روز روز اماں سے جھوٹ کہہ کر گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، اسی لیے غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میرے سارے کپڑے دودھ سے بھیگ گئے تھے۔ کپڑے سکھانے کی غرض سے میں کچھ دیر اندر کمرے میں بیٹھی اور پھر باہر نکلی تو بابا کہنے لگے، تیرا علاج مکمل ہو گیا ہے، تو گھر چلی جا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں کے رونے کی آوازیں ان کے کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے ابا کو بھی اونچا اونچا بولتے سنا اور تھوڑی دیر بعد مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جو بھی بات ہے وہ میرے متعلق ہے، کیونکہ اماں روتے ہوئے بار بار میرا نام پکار رہی تھی۔ مجھے شدید دکھ ہوا۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے اتنی اذیت میں تھے۔ اماں جھولی اٹھا اٹھا کر کسی کو بد دعائیں دے رہی تھی تو ابا بھی غائبانہ گالیاں دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں مجھے پورا معاملہ سمجھ آ گیا اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب میری اماں کمرے سے باہر نکلی تھی اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ساروں قطار رونے لگی۔ میں جس مسئلے کو لیے نور والے بابا کے پاس گئی تھی وہ مسئلہ تو سچ میں ہی حل ہو گیا تھا، لیکن کیسے، یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ اماں ابا کی باتیں سن کر مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے رہنے والا ارشد، جو کہ مجھ سے عمر میں تقریباً 14 سال بڑا تھا، وہ مجھ سے پسند کرتا تھا۔ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو اس نے چھوڑا ہوا تھا کیونکہ وہ نشے کا عادی تھا اور کماتا دھماتا نہیں تھا۔ میاں بیوی میں آئے روز جھگڑے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی دونوں بچے لے کر میکے چلی۔ پتہ چلا کہ ارشد کی بری نظر مجھ پر تھی۔ اس نے چھت سے میری کئی نازیبا کھینچ رکھی تھی۔ جیسے ہی میرے لیے کوئی رشتہ آتا تھا، کون رشتے والے کا نمبر حاصل کرتا، کیونکہ آج کل کسی کا نمبر حاصل کرنا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، اور جب وہ لوگ میرے گھر میں بیٹھے ہوتے تو وہ انہیں اسی وقت ہی میری تصاویر بھیج دیتا اور کچھ چیٹ اسکرین شاٹ بھی کہ فیک تھے وہ بھی سینڈ کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے رشتے والے سمجھتے کہ میں بد کردار لڑکی ہوں اور وہ دروازے تک جاتے ہوئے ہی انکار کر جاتے تھے۔ اماں کی دوست کی بہن نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا تھا، اور جب اماں نے میرے گھر سے نکلنے کے بعد اپنی دوست کو فون کیا تو انہوں نے پہلی دفعہ اماں کو پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اماں کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ گھر میں رہ کر میری ایسی تصویریں سوائے کوئی قریبی کے اور کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ ارشد کے گھر سے میرا گھر صاف نظر آتا تھا۔ ارشد کی اس حرکت کی وجہ سے میرے رشتے کی بات کہیں بھی نہیں بن پاتی تھی۔ اسی طرح میری بری نظر تھی مجھ پر۔ وہ صرف اس انتظار میں تھا کہ میرے والدین پوری طرح ٹوٹ جائیں، مایوس ہو جائیں، تو پھر وہ اپنا رشتہ پیش کرے گا۔ یہی لوگ سمجھتے کہ قدرتی طور پر میرا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ارشد نے بہت چالاکی سے میرے لیے ان رشتوں کا دروازہ بند کیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ارشد جسے میں بھائی صاحب کہتی تھی اور بھابھی اور بچوں کو گھر لانے پہ اصرار کرتی تھی، وہ ارشد جو میرے سامنے سر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اس کی گندی نظر مجھ پر تھی اور وہ میرا رشتہ کہیں نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس ارشد کی وجہ سے میرے گھر میں کتنے مسئلے مسائل ہو رہے تھے۔ میری ماں بیمار ہو گئی تھی۔ ابا نے فوراً ارشد پر اپنے دوست کے ذریعے کیس کیا اور اسے تھانہ پول رپورٹ کروا کے گرفتار کروا دیا، رپورٹ درج کروا کر اسے گرفتار کروا دیا ہے۔ یہ سب ابا کے دوست کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ اماں نے اپنے دوست سے التجا کی تھی کہ وہ اپنی بہن سے کہہ کر دوبارہ میرا رشتہ بھیج دیں۔ اماں نے اپنی دوست کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اماں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری سادگی سے فوراً شادی کر دیں۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، فوراً ہی رشتہ لے کر چلے۔ دراصل ان کی بیٹی کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اماں ابا نے ہفتے بھر میں ہی مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ میرے شوہر شاہد ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے دل سے قبول کر لیا، لیکن شادی کے مہینے بعد ہی مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔
मैंने खबरों में देखा कि नूर वाला बाबा अपने गैंग के साथ गिरफ्तार हो गया है। वो लोगों की लड़कियों का मजबूरी का फ़ायदा उठाता, उन्हें अपने गैंग के साथ शामिल कर लेता और नूर का कहकर उन्हें गुस्ल पर करवाने पर मजबूर रहता। इस गुस्ल खाने में जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। लड़कियां और औरतें जब गुस्ल करती तो उनकी पूरी वीडियोस बन जाती और उनके लिबास से उनका झलकता हुआ जिस्म वीडियो की जीनत होता, जिन्हें वो बाबा इंटरनेट पर अपलोड कर सकते थे, पैसे कमाता। वो बाबा तो अपने गैंग के साथ गिरफ्तार हो गया था और कुदरती तौर पर मेरे मसाइल भी हल हो गए थे। लेकिन मेरे दिल में एक हलचल मच गई थी कि कहीं मेरी भी तो ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे अंदर जन्म ले लिया था। मैं दिन रात खुदा से दुआ मांगने लगी थी कि वो मेरी खताओं का पर्दा रख ले, और शायद वो मेरी दुआ कबूल हो गई थी, जो कि मेरी शादी को साल भर का अरसा गुजर गया था, लेकिन ऐसी कोई वीडियो मंजर आम पर नहीं आई थी अब तक। कभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे खौफ आता है कि कहीं ना कहीं मेरी ऐसी कोई वीडियो ज़रूर चल रही होगी। मेरी सब औरतों से गुजारिश है कि सिर्फ अपनी दुआओं पर यकीन रखें, अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात कर दें और उस पर एतमाद रखें कि वो आपके हक़ में बेहतर है। और मैंने ख़वातीन से भी गुजारिश की है जो इस बार सवाल करती हैं कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, कब कराओगी शादी, ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। आपके इन सवालों की जैसे कितनी ही लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और वो किसी माहौल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते। इसीलिए बराए मेहरबानी बच्चियों को ऐसे सवाल करना बंद कर दें, या फिर आपको उन सवाल करने का ज़्यादा शौक़ है